کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ سلامتی کونسل کا واقعہ ہے کہ متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ سلامتی کونسل نے اپنے بیان میں کہا، ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرات میں سے ایک ہے۔ دہشت گردانہ کارروائیاں کوئی بھی کرے، کہیں بھی کی جائیں اور ان کا جو بھی مقصد ہو، مجرمانہ اور ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری عالمی سطح پر کام کر گئی، بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پہلگام واقعے پر مذمت۔ سلامتی کونسل نے اس بار سخت زبان استعمال نہیں کی۔ پلوامہ حملے کی طرح سخت زبان استعمال کرنے کی بھارتی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ بیان میں بھارت کی جگہ صرف متعلقہ حکام کے الفاظ استعمال درج۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں سے متنازع الفاظ شامل نہ ہونے دیے۔ لفظ جموں کشمیر بھی بیان میں شامل کروا دیا۔ اقوام متحدہ کا خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان پر الزام لگایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، بھارت نے کشیدگی نہ بڑھائی تو پاکستان بھی فوجی کارروائی سے گریز کرے گا۔ پاکستان کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا اور نہ ہی کسی اقدام میں پہل چاہتے ہیں۔ بھارت حملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کوئی غیر جانبدار ملک پہلگام اور جعفر ایکسپریس سانحات کی انکوائری کرے، ہم بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد پیش کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عالمی برادری سے مطالبہ۔ گفتگو میں کہا، پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ بھارت ہمارے ملک میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ 3 روز میں 7 IEDs حملوں کی منصوبہ بندی ناکام بنائی۔ بھارت مختلف شہروں میں تخریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ پاکستان اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن مودی سرکار کی پہلی واردات نہیں۔ مودی کی پوری سیاست مسلمان دشمنی، مذہبی انتہا پسندی پر مبنی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی گفتگو۔ پاکستانی میڈیا کا کردار کو سراہتے ہوئے کہا، پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا سوشل میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کو شکست دی۔ پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کو بیک فٹ پر کر دیا۔ مودی کے بطور وزیر اعلیٰ گجرات مسلمانوں پر مظالم دنیا ابھی بھولی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بندر عباس دھماکے پر تعزیت اور قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر گہرے افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان ایرانی عوام کے غم میں برابر کا شریک ہے، مشکل وقت میں ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے پر بھارتی اشتعال انگیزی سے بھی آگاہ کیا۔ پانی ہماری لائف لائن ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کا پانی روکا تو پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ کہا، پاکستانی افواج ملک کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگائے، الزامات لگانے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کوئی بھی جارحیت ہوئی تو فروری 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہم اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا روایتی جھوٹے پروپیگنڈے سے تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاسنگ آؤٹ پیریڈ سے خطاب۔ کہتے ہیں، ہم نے پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ ہم مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ ہمارا مذہب، رسم و رواج، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے وفد کی ملاقات۔ سرمایہ کاروں کے تحفظ اور سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفد کی تجاویز کو سراہا۔ وفد نے مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، حکومت نے سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے تمام تر اقدامات کیے۔ پاکستان ہر طرح کے سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک ہے۔
मुल्क में इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह वफ़द की मुलाकात। ब्लॉकचेन इन्वेंशन टू टोकनाइजेशन, रियल वर्ल्ड असिस्टेंस और स्टेबल एप्लीकेशन पर तबादला ख्याल हुआ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर भी गौर। मरीम नवाज ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द के इख्तिराई मौशी नज़रियात को सराहा। पंजाब को डिजिटल इनोवेशन का रीजनल लीडर बनाने के आज़म का इजहार। कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत का बढ़ता जंगी जुनून। अटारी में फैसलों की कटाई के लिए अवाम को 2 दिन की मोहलत। 2 दिन के बाद सरहद के करीब गेट बंद। बैनुल अक़वामी सरहद से मुंसलिक गाँव में फसलों की कटाई के ऐलान करवा दिए। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सरहद पर मौजूद फसलों की कटाई के लिए अवाम को 2 दिन की मोहलत दी। अस्सी घंटों में 3 मीटिंग्स। अपना सिपाही छुड़वाने के लिए भारत पाकिस्तान की मिन्नत समाजत करने लगा। भारतीय फौज अपनी नाअहली छुपाने के लिए हीले बहाने करने लगी। भारतीय सिपाही फिरोजपुर में सरहद अबूर करके पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ। पाकिस्तान रेंजर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तहवील में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सिपाही सरकारी असलहे और मुकम्मल वर्दी में मलबूस था। पाकिस्तानी हुकाम ने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया। मुकम्मल तहकीकात और कानून के मुताबिक ही कोई फैसला किया जाएगा। भारतीय झूठे बयानी को बदतरीन शिकस्त। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय मीडिया की साजिश बेनकाब। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग से बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय प्रोपेगेंडे को रौंद डाला। इंडिया टुडे ने एतराफ़ कर लिया, दुनिया को गुमराह करने की भारतीय मीडिया कोशिश नाकाम। मुतादिद भारतीय सहाफ़ियों ने भारतीय बयानी को मुस्तरद कर दिया। भारत के लिए बेहतर होगा पंगा न ले। कौमी वक़ार और इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, हालात ऐसे बन गए कि ढाका का दौरा मुलतवी करना पड़ा। भारत की किसी भी मुहिम का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े की FIR पर सवाल उठाते हुए कहा, वाक़े के 10 मिनट बाद FIR प्री प्लान नहीं तो और क्या है। भारत ने 60 साल पुराना सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। कोई भी फरीक यकतरफा मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। भारत की हरकतें इंतहाई खतरनाक हैं। इसने पानी रोका तो ईरान को भी मसाइल होंगे। पानी का क्या ताल्लुक है दहशतगर्दी से? इस किस्म के फैसले तो जंग में नहीं होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। बोले, भारत ने एक नया इशू छेड़ा है। इस तरह पाक भारत में एटमी जंग छिड़ सकती है। पाक भारत जंगे होने के बावजूद पानी बंद नहीं हुआ। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंतास मुआहिदा खत्म करना चाहता है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए डैम बनाया तो हम उसे निस्तो नाबूद कर देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। भारत की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का भारत को वाज़े पैगाम। कहते हैं, भारत पानी रोकने के लिए डैम बनाएगा लेकिन पाकिस्तान ऐसा कोई डैम बनने ही नहीं देगा। भारत की जानिब से पानी रोकने की कोशिश को नाकाम बनाना पाकिस्तान की तरजीह है। इस मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने चीन से 10 अरब युआन की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान रवां साल के आखिर तक चीन में 10 अरब युआन का पांडा बॉन्ड जारी कर देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन के डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड जारी करने पर भी पेशरफ्त की। पांडा बॉन्ड्स पर AIIB और ADB सुदूर के साथ बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान ने IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम शुरू किया। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर वकला के धरने जारी। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 10वें रोज में दाखिल। सिंध और पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। अशिया खुर्दनोश और दीगर अशिया के ट्रक और ट्रेलर फंस गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की धरना खत्म करने की दरखास्त। कहते हैं, धरना लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। धरने के शुल्का ताकत के इस्तेमाल का कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं।
شہر قائد میں سورج آگ برسانے لگا، شدید گرمی کے دوران بدترین لوڈ شیڈنگ، شہریوں کا جینا محال۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے تک جا پہنچا، مستثنا قرار دیے گئے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی زد میں آ گئے، کئی علاقوں میں مین فالٹ کے نام پر کئی گھنٹے بجلی بند۔ گولی مار، لیاقت آباد، سرجانی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، کورنگی میں بدترین لوڈ شیڈنگ، گارڈن بفر زون، نارتھ کراچی، لیاری، اولڈ سٹی ایریا میں بھی گھنٹوں بجلی غائب۔ پشاور میں گاڑی پر فائرنگ، 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ بھندو میں جمیل چوک کے قریب پیش آیا۔ پولیس نے گاڑی پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں 5 افراد نامزد، ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری۔ پولیس کے مطابق مقتولین شادی سے واپس جا رہے تھے، راستے میں گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ اسرائیلی فورسز کے فلسطینیوں پر ظلم و ستم جاری، اسرائیل کی غزہ پر شدید بمباری، مزید 40 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ مکمل قحط کی صورتحال کے قریب۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے قاہرہ میں ہونے والی مذاکرات میں جنگ بندی، قیدیوں کے تبادلے اور تعمیر نو پر نقطہ نظر پیش کریں گے۔ ایران کے شہر بندر عباس پورٹ پر دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی، 750 سے زائد افراد زخمی، 300 سے زائد زخمی۔ بندر عباس کے اسپتالوں میں زیر علاج، انتظامیہ کی عوام سے خون کے احتیاط دینے کی اپیل۔ تشویشناک مریضوں کو آج رات تہران منتقل کیا جائے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق دھماکہ شاہد راجائی پورٹ پر قائم انتظامی عمارت میں ہوا، متاثرہ علاقہ سیل، دھماکے سے متعلق مزید تحقیقات جاری۔ روس نے یوکرین کے زیر قبضہ اہم علاقہ کرسک آزاد کرا لیا۔ 1100 کلومیٹر کا علاقہ آزاد کرانے میں شمالی کوریا کے فوجی دستوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ روسی میڈیا کے مطابق یوکرین کے زیر قبضہ آخری علاقے گورنال میں بھی تمام حملہ آور یونٹ اور خصوصی دستوں کو شکست ہوئی۔ کرسک ریجن پر یوکرینی فوج نے اگست میں قبضہ کیا تھا۔ محاذ جنگ پر ہلاک اور زخمی یوکرینی فوجیوں کی تعداد 76,000 ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی تدفین کر دی گئی۔ پوپ فرانسس کی تدفین ویٹیکن کے سینٹ میری میجر بیسیلیکا میں ہوئی۔ آخری رسومات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر، فرانسیسی صدر اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سمیت دیگر عالمی رہنما شریک۔ 88 سالہ پوپ فرانسس 21 اپریل کو سٹروک اور دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ پی ایس ایل سیزن 10 میں دلچسپ میچز کا سلسلہ جاری۔ لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو 5 وکٹ سے ہرایا۔ ملتان سلطانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 185 رنز بنائے۔ جواب میں لاہور قلندرز نے ہدف 19ویں اوور میں 5 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ڈیرل مچل کی 64 رنز کی شاندار اننگ، سکندر رضا 40 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار، 30 اپریل تک ہیٹ ویو کا نیا الرٹ جاری۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت مزید بڑھے گا۔ ملک کا گرم ترین شہر دادو رہا، پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ کراچی میں گرمی کی شدت 39 ڈگری ریکارڈ، ہوا میں نمی کے باعث گرمی زیادہ محسوس ہونے لگی۔ محکمہ موسمیات کا شہریوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کا مشورہ، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی بھی ہدایت۔ اور بھارت کی جانب سے پاکستان پر الزام کی بوچھاڑ، سوشل میڈیا پر پاک بھارت میمز کا تانتا بن گیا۔ معروف پاکستانی اداکارہ ہنا آفریدی بھی پیچھے نہ رہی، لہنگے میں کرکٹ کھیلتی اداکارہ ہنا آفریدی کی ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں ہنا آفریدی پرجوش انداز میں کھیلتی نظر آئیں۔ بھارت کو پیغام کہ ایک جانب بھارت پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے اور دوسری طرف پاکستانی مزے سے زندگی